السلام علیکم، خیر مقدم ہے آپ کا اردو اسکالرس کے ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ایگزام کی تیاری بھی بہت اچھی چل رہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے اس چینل پہ ہم UGC نیٹ اردو کا نصاب کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کوشش میں ہماری 2 یونٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، یونٹ نمبر 1 اور یونٹ نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یونٹ نمبر 3 بھی کئی دن پہلے شروع ہو چکی ہے۔ یونٹ نمبر 3 پہ بھی کئی ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں، جس میں غزل کا فن، اس کا ارتقاء، اردو کے اہم غزل گو شاعر اور ان کی شاعری، ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن خاں مومن، شاد عظیم آبادی اور حسرت موہانی پہ ویڈیوز اپلوڈ کی جا چکی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو فوراً سے جا کے دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فانی بدایونی کے بارے میں۔ فانی بدایونی، جن کو یاسیات کا امام بھی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں آج کی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے۔ اس میں ان کی حالات زندگی دیکھیں گے اور ان کی تصنیف پہ تبصرہ کریں گے۔ امید ہے آپ نے ویڈیو کو لائک کر دیا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا ہے تو فوراً سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا موضوع، فانی بدایونی۔ فانی بدایونی ایک بہت اہم نام ہے اردو غزل کا۔ ان کو نقادوں نے یاسیات کا امام کہا ہے۔ یاسیات یعنی غم۔ تمام ہی نقادوں نے فانی کے غم اور ان کے غم پسند فطرت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس بات میں بھی شبہ نہیں ہے کہ غم ان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس غم کی شعاعیں ان کی پوری شاعری پر منعکس نظر آتی ہیں۔ فانی کے غم کی اگر بات کریں تو ان کا غم روایتی نہیں ہے، اس میں ایک فلسفانہ زہر کار فرما نظر آتا ہے۔ فانی اپنے غم کا اظہار کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسان غم سے نجات کبھی بھی نہیں پا سکتا، صرف موت ہی زندگی کے غموں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ یہی خیال ان کی شاعری میں مرگ پرستی یا خواہش مرگ کی شکل میں ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ موت کے لوازمات کا بڑے والہانہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی ان کی شاعری میں موت کا ذکر ہوتا ہے، غم کا ذکر ہوتا ہے، زندگی کی ناثباتی کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ان کے کلام میں پائی جاتی ہیں۔ فانی 1889 میں پیدا ہوئے اور 1941 میں وفات پائی۔ فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ یہ کچھ اہم نکات ہیں، ان کو نوٹ کرتے جائیے گا۔ فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری غم و الم کی شاعری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اردو غزل بنیادی طور پر عشق اور اس طرح کے ہجر کے حرمان و صحبتوں کی شاعری ہونے کے باوجود شدت غم کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے فانی کے منتظر رہی۔ یعنی اردو غزل شروع سے ہی عشق کے لیے جانی جاتی ہے، ہجر کے لیے جانی جاتی ہے، لیکن اس عشق کی کیفیت کو، اس ہجر کی کیفیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے اردو شاعری فانی کی منتظر رہی۔ میر تقی میر کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ غم کے شاعر تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میر کے شعر دل کو چھوتے ہیں، دل میں اترتے بھی ہیں، لیکن واہ کی صورت میں داد وصول کرے بغیر نہیں رہتے۔ یعنی میر کے شعر کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد اچھے بھی لگتے ہیں، دل میں اترتے بھی ہیں، دل کو چھوتے بھی ہیں، اور ہم اس پہ واہ واہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ جبکہ فانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ پرسوز آواز میں غزل پڑھتے تھے تو
بعض اوقات لوگ داد دینا بھی بھول جاتے تھے، یعنی کہ اتنے اس میں کھو جاتے تھے اس شعر میں، اس غزل میں، کہ داد دینا بھی بھول جاتے تھے۔ فانی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غم پرستی کو ایک منفی رجحان تصور کمال تک پہنچا دیا ہے، اور اس میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میدان میں کھڑا نظر نہیں آتا ہے۔ اصل نام ان کا شوکت علی خاں تھا، فانی تخلص تھا۔ پہلے شوکت تخلص استعمال کرتے تھے، لیکن کچھ وقت بعد تخلص بدل کے فانی کر لیا۔ بدایوں میں پیدا ہوئے تھے، اس نسبت سے فانی بدایونی کہلائے۔ والد کا نام شجاعت علی خاں تھا۔ فانی بدایونی 1879 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر اور مدرسے میں حاصل کی، اور اس کے بعد 1892 میں گورنمنٹ اسکول میں داخلہ لیا۔ 1897 میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا، اور 1901 میں بریلی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ فانی نے 11 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی، اور 1898 میں ان کا ایک دیوان مرتب ہو چکا تھا، جس کا علم ان کے گھر والوں کو نہیں تھا۔ یعنی یہ جو شعر و شاعری کر رہے تھے، جو انہوں نے 11 برس کی عمر سے شروع کر دی تھی، اس کا علم ان کے گھر والوں کو نہیں تھا، اور 1898 تک ان کا ایک دیوان مرتب ہو چکا تھا۔ فانی کے والد بہت سخت گیر اور شاعری کے خلاف تھے۔ انہوں نے کئی بار فانی کو شاعری سے باز رہنے کے لیے کہا، لیکن جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے ان کے دیوان کو جلا دیا۔ یعنی اتنے خلاف تھے شاعری کے، شعر و شاعری کے، کہ ان کا پورا دیوان ہی جلا دیا۔ گھر سے دور بریلی جا کر جب کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تو فانی نے کھل کر شاعری شروع کر دی۔ فانی کے خاندان کا تعلق یوسف زئی افغانوں کے قبیلے عمر خیل سے تھا۔ فانی نے 1908 میں علی گڑھ سے LLB کی ڈگری حاصل کی اور لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی۔ یعنی فانی پیشے سے وکیل تھے۔ فانی کی شادی زمانی بیگم سے ہوئی تھی، جس سے ان کی 3 اولادیں تھیں۔ فانی ایک وارفتہ مزاج انسان تھے، عاشقانہ طبیعت پائی تھی۔ زندگی کی تلخیوں نے انہیں انفرادیت پسند اور حساس شاعر بنا دیا۔ ان کی شاعری مایوسیوں اور ناکامیوں کی داستان ہے۔ وہ مکمل غزل گو شاعر تھے، یعنی صرف غزل کہی انہوں نے اور کچھ نہیں کہا ہے، لیکن ان کا انداز غزل گو شاعروں سے بالکل مختلف تھا۔ فانی کے کلام میں فلسفہ مرگ کی تکرار، فلسفہ حیات کو سمجھنے اور سمجھانے اور سلجھانے کی کوشش پائی جاتی ہے۔ فانی نے عام روش سے ہٹ کر پرانے فرسودہ خیالات میں بھی ایک نئی تازگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ فانی کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ بہت اہم سوال ہے، کئی بار پوچھا گیا ہے اور پوچھا جاتا رہے گا۔ یاسیات کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ فانی بدایونی کو کہا جاتا ہے۔ کس نے کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ تصانیف میں بہت زیادہ تصانیف نہیں ہیں، آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ دیوان فانی 1901 میں شائع ہوا، باقیات فانی 1926 میں، عرفانیات فانی 1939 میں، اور وجدانیات فانی 1940 میں شائع ہوا۔ تو یہ تھے فانی بدایونی، یاسیات کے امام، غم کے شاعر۔ ان کی حالات زندگی پر ایک بار پھر سے نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ شوکت علی خاں نام، فانی تخلص، بدایوں میں پیدا ہوئے۔ شجاعت علی خاں والد کا نام، ابتدائی تعلیم گھر پہ ہوئی۔
اس کے بعد گورنمنٹ اسکول میں داخلہ لیا، پھر 1997 میں انٹرنس کا امتحان پاس کیا، 1901 میں بریلی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی، پھر 11 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی اور 1898 تک ایک دیوان مرتب کر لیا، جس کو ان کے والد نے نذر آتش کر دیا، جو شاعری کے بہت خلاف تھے۔ کچھ عرصہ شاعری سے دور رہے، اس کے بعد بریلی جا کے رہنے لگے۔ بریلی میں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اس لیے کھل کر شاعری کرنے کا موقع ملا۔ یوسف زئی افغانوں کے خاندان کے ایک قبیلے عمر خیل سے تعلق رکھتے تھے، اور 1908 میں علی گڑھ سے LLB کی ڈگری حاصل کی، پھر لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی۔ فانی کی شادی زمانی بیگم سے ہوئی، جس سے ان کی 3 اولادیں ہوئیں۔ وہ رافتہ مزاج انسان تھے، عاشقانہ طبیعت پائی تھی۔ اسی انفرادیت پسندی نے ان کو ایک حساس شاعر بنا دیا، یعنی احساس کرنے والا شاعر بنا دیا۔ ان کی شاعری مایوسیوں اور ناکامیوں کی داستان ہے، اور یہ مکمل طور پر ایک غزل گو شاعر تھے۔ ان کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے کہا ہے۔ تصانیف میں دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی اور وجدانیات فانی شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اگلے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔